السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انسان دوسروں کو بتانا پسند کرتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ سب کو بتانا پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی ایک شخص کو منتخب کر کے اسے اپنی بات بتاتا ہے، جسے کہتے ہیں راز۔ پھر اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کا راز کسی اور کے سامنے نہ کھولے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جس کے سامنے وہ راز بتایا وہ جا کے اور کو بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ بتانا۔ وہ بھی آگے سے اس کا استاد ہوتا ہے، وہ جاتا ہے آگے کسی اور کو بتاتا ہے، اور پھر ساتھ میں تاکید کر دیتا ہے کہ تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ بتانا۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ جو خود اس کی خلاف ورزی کر کے آیا ہے، کہ جب اس کو پتہ چلا تو بتانے والے نے تو کہا تھا کہ آپ کسی اور کو نہ بتانا۔ رازدار اگر آپ کو کسی نے بنایا ہے، اس نے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ پر اعتبار کیا کہ آپ اس کی بات کو اپنے تک محدود رکھیں گے، لیکن آپ نے اس کے اعتماد کو ٹھکرا دیا، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے سینے رازوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ قبر میں جب کوئی دفن ہو جائے تو باہر والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کون ہے اور کیا کیا معاملات تو ہو رہے ہیں۔ تو جب اس کے سینے میں کوئی بات سما گئی تو رازدار مرتا مر جائے گا، کبھی وہ بات کسی کو بتائے گا نہیں۔ اگر آپ ایسے ہیں تو مبارک ہو کہ آپ رازدار ہیں، لیکن اگر آپ دوسری صف میں کھڑے ہیں کہ آپ ہر شخص کو بتانے کے بعد کہتے ہیں یار کسی اور کو نہ بتانا، صرف مجھے پتا تھا، تو آپ اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اس کے اعتماد کا خون کر رہے ہیں جس نے آپ کو رازدار بنایا تھا۔ خدا را کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کیونکہ جب اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، یہ اسی کو خبر ہوگی جس کا کبھی اعتماد ٹوٹا ہو، اور جب اعتماد ٹوٹ جاتے ہیں تو گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کمپنیز برباد ہو جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ تو رازوں کے امین بنیے، رازوں کے امانت دار بنیے۔ اگر آپ کو راز معلوم ہو تو اپنے تک رکھیے، خواہی نہ خواہی، چاہے نہ چاہے، شیئر کرنے کے چکر میں یہ کسی کو نہیں پتا، یہ کسی کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میں بتا رہا ہوں، اس لیے آپ کو اس نے اپنا راز نہیں بتایا۔ آپ کو اس کا خیال رکھیے اور دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنیے۔